इस नाखुशी और नामुतमईन होने वाले एहसास के पीछे कोई वजह होगी। जिंदगी में कितनी ही सुबहें, कितनी ही रातें आए, कल की रात और आज की सुबह, हर रात उस सुबह पर भारी ही रहेगी, पर यकीन भी नहीं कर पा रही। मैं उस शख्स के लिए इतनी ज़्यादा गैर अहम हूँ। तुम उदास नहीं हो, लेकिन फिर मुझे उदास क्यों लग रही हो? लाला जान से शादी का फैसला उसने भी तो सिर्फ अरहम के लिए किया। ठीक है, तो फैसला कर लो कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। मुझसे वाबस्ता मेरा हर रिश्ता मेरे लिए बहुत अहम है। मेरे अपनों ने मुझे मेरी सोच से बढ़कर चाहत दी है। मैं नहीं कह पा रही, आपके बारे में सोच भी नहीं पा रही कि हमारी खुशियाँ तमाम उम्र अधूरी रहेंगी। इस सारे मसले में मैं ही फसाद की जड़ हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़ दें। आप सुन रहे हैं सादिया आबिद के नावल बंद कुबा खुलने लगी जाना की 45वीं किस्त। जी, उन्होंने कहा था कि वो शाज़मीन के शौहर और मायदा के भाई हैं। अपने तारुफ के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपकी ज़िंदगी से खुद ही चली जाऊं। अगर मैं आपको छोड़कर नहीं गई और आपने मायदा को छोड़ दिया तो वो शाज़मीन को डिवोर्स दे देंगे। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आप मुझे छोड़ दें। मेरी वजह से शाज़मीन का घर ख़राब हो, ये मुझे गवारा नहीं कि इतने लोगों की नापसंदीदगी के बावजूद आपको पाकर भी नाखुश हूँ कि हमारी खुशियाँ तमाम उम्र अधूरी रहेंगी। इसलिए बेहतर है कि हम अपनी आधी अधूरी ख्वाहिशों के लिए मायदा और शाज़मीन की मुकम्मल खुशियाँ न छीनें। इस सारे किस्से में शाज़मीन बेकसूर है और उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो गई तो मैं तमाम उम्र खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। वो हैरत से बुत बन गया था। उसने रोते हुए न सिर्फ तफसील बताई थी बल्कि अपने फैसले से भी आगाह किया था। तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। मैं फुप्पो को जानता हूँ, वो शाज़मीन के साथ कोई ज़्यादती नहीं होने देंगी और राहिम भी ऐसा कभी नहीं करेगा कि वो शाज़मीन से मोहब्बत करता है। वो हैरानगी से निकलता उसको ही नहीं खुद को भी परेशान कुन सोचों से बचाने के लिए मुस्बित सिमत देख रहा था। वो बहुत गुस्से में थे असजद। वो जो उस दिन आए थे उनके बरक्स कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा था और राहिमुल हसन का बस चलता तो वो तो मुझे आपकी ज़िंदगी से लम्हा ज़ाया किए बिना निकाल देते। इस सारे मसले में मैं ही फसाद की जड़ हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़ दें। बकवास बंद करो युसरा, और याद रखना कि तुम्हें छोड़ दिया तब भी मायदा के साथ मेरी ज़िंदगी शुरू नहीं हो सकती कि वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। वो मेरे लिए इतनी अहम है भी नहीं कि उसके लिए तुम्हें छोड़ दूँ। वो उसे घूरता कमरे से ही निकल गया था और वो बेड पर गिरती रो पड़ी थी। मैं उस शख्स के लिए इतनी ज़्यादा गैर अहम हूँ कि शादी की तकरीबात में सामने पर भी उसने निगाह उठाकर भी नहीं देखा मुझे। वो बिस्तर पर दराज आज़र्दगी से सोच रही थी क्योंकि वो तो किसी खुशबू जैसी बात और दिल में उतर जाने वाली निगाह की मुंतज़िर थी। मगर उसका इंतज़ार ही बना। उसका मुंह चिढ़ाता उसे दुख से दो चार कर रहा था कि बर्थडे पार्टी में हादसे के बाद जो आने का वादा किया था वो भी उसने पूरा न किया था। उसके इकलौते भाई की शादी थी। उसने एक एक चीज़ बड़ी शानदार ली थी जो उस पर सज कर और हसीन हो गई थी, मगर उसकी तैयारी बतौर ख़ास जिस शख्स के लिए थी उसके सिवा सभी ने उसकी तारीफ़ की थी। इस संगदिल की माँ ने बलाई ली थी, कितने ही नोर उस पर से वारे थे और वो खुश फहम हो गई थी कि आज तो वो उसे सराहेगा। मगर वो तो संजीदगी से कभी उसके साथ तो कभी उसके साथ खड़ा बातें बना रहा था। ये न था कि दोनों का सामना ही न हुआ हो। मायों की शब वो स्टेज पर आया था तो वो भाई के पहलू में बैठी उसे तंग कर रही थी, हंस रही थी। दोनों की साथ पिक्चर्स बनी थी, मगर मजाल है जो उसने कुछ कहा हो या बाकी सबसे हटकर किसी ख़ास नज़र से देखा हो। और वलीमे की शब तो वो महविश के पीछे भागती उससे टकरा गई थी।
گجرے اس کے قدموں میں گر گئے تھے اور وہ سادگی سے اٹھا کر انہیں اسے پکڑاتا نکلتا چلا گیا تھا۔ جب سے ہی اسے رونا آ رہا تھا کہ وہ کوئی عام سی آرام سے نظر انداز کر دینے والی بھی نہ تھی، کہ اس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی۔ اوپر سے ان کے درمیان جڑا رشتہ کسی شرارت اور سرگوشی کا متقاضی تھا، مگر لگتا تھا جیسے وہ جذبات سے عاری ہو۔ محض سوری کہہ کر گجرے پکڑاتا اس کے برابر سے نکلتا چلا گیا تھا، اور وہ جو پوری محفل میں ضبط کرتی رہی تھی، گھر آ کر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ ساری آرائش اس نے بے دردی سے نوچ ڈالی تھی اور تکیے میں منہ دیے سسکنے لگی تھی۔ کہیں حنین نے اپنی جذباتیت میں ہر بات ارحم سے کہہ تو نہیں دی؟ وہ نئی سوچ پر گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ حنین تو ان سے کچھ چھپاتی بھی نہیں، اس نے انہیں بتا تو دیا ہو، اور انہوں نے منگنی صرف حنین کے کہنے پر کی ہو کہ وہ حنین کی کوئی بات ٹالتے بھی تو نہیں۔ وہ لب کچلتے ہوئے بے چینی سے سوچ رہی تھی۔ نہیں، کوئی اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کسی کے لیے کیسے لے سکتا ہے؟ اس نے سر کو ہلاتے ہوئے اپنی ہی سوچ کی نفی کی تھی۔ لیکن جن سے محبت کی جائے، ان کی خوشی کا خیال رکھا جائے، تو کیا چھوٹا فیصلہ اور کیا بڑا؟ دماغ نے نیا پوائنٹ اٹھایا تھا۔ لالا جان سے شادی کا فیصلہ اس نے بھی تو صرف ارحم کے لیے کیا، تو پھر ارحم اس کے لیے کیوں مجھ سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے؟ وہ خود سے سوال جواب کا کھیل کھیل رہی تھی، الجھتی پریشان ہو رہی تھی۔ تو کیا حنین اور ارحم ایک دوسرے سے؟ وہ یکدم ہی لب کا کونا دانتوں تلے کچل گئی تھی، ہونٹ کے کنارے سے خون رسنے لگا تھا کہ یہ خیال ہی اس کے لیے سوہانے روح تھا۔ کھجا کہ وہ اس خیال کو ذہن سے نکال کر لبوں تک لاتی۔ نہیں، وہ حنین سے محبت نہیں کرتے، ایسا ہوتا تو ان کے درمیان تو کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی تھی، اپنی سوچ کی شدت سے نفی کرنے لگی تھی۔ ارحم حنین سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے مجھ سے لالا جان۔ ان کے انداز میں پیار میں نرمی اور شائستگی اور پاکیزگی ٹپکتی ہے۔ وہ اپنے ذہن میں کتنے ہی مناظر کو لا کر تجزیہ کرتی زیر لب بولی تھی۔ اس دن جب حنین نے مجھ سے لالا جان کی وجہ سے لفٹ نہیں لی تھی، تب ان کی آنکھیں دیکھی تھی میں نے، کتنی صاف تھی، آئینے کتنا شفاف۔ اور حنین، اس نے تو خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ ٹھہر کر اس کی کہی بات سوچنے لگی تھی۔ یہ میرے پاپا کی تصویر ہے اور میرے ارحم بھیا میرے پاپا سے بہت ملتے ہیں۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تب میرے پاپا مجھے چھوڑ گئے تھے۔ ارحم بھیا مجھ سے تقریباً 11 سال بڑے ہیں۔ مجھے دھیرے دھیرے ان میں اپنے پاپا کی شباہت محسوس ہونے لگی اور میں ان کے قریب ہو گئی۔ مجھ سے وابستہ میرا ہر رشتہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ میرے اپنوں نے مجھے میری سوچ سے بڑھ کر چاہت دی ہے۔ مجھے کبھی پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا گیا، اور جیسے بیٹیاں ماں سے بڑھ کر باپ کے نزدیک ہوتی ہیں، میں تایا ابو کے قریب ہوتی چلی گئی تھی۔ اپنے پاپا جیسے نظر آنے والے ارحم بھیا تو میری کل کائنات ہیں، اور شاید وہ میرے لیے ممی، تایا ابو اور زرمین آپی سے بڑھ کر اہم ہے، کہ ممی بھی ایک ہیں، تایا ابو بھی، مگر ارحم بھیا تو میرے لیے 3 ہیں، میرے پاپا، میرے بھیا اور میرے دوست۔ اور میں جو بات ایک باپ سے نہیں کہہ سکتی بھائی سے کہہ دیتی ہوں، اور جو بھائی سے نہیں کہہ سکتی وہ دوست سے کہہ جاتی ہوں، کہ وہ ایک شخص میرے لیے چاہت و عزت کا شجر و سائبان ہے۔ وہ جب سے پنڈی گئے ہیں میں بہت اداس ہوں۔ دعا کرتی ہوں ان کا ٹرانسفر یہاں کراچی ہو جائے۔ تم بھی دعا کرنا لاج کہ وہ واپس آ جائیں، اور زندگی میں چاہے مجھ سے ہر کوئی روٹ جائے، ارحم بھیا نہیں۔ اسی لیے صرف ان کو منانے کو، ان کی بات کا مان رکھنے کو میں نے نکاح کیا ہے، اور میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میں ارحم بھیا کا مان نہ توڑ دوں۔ اس لیے دعا کرنا میں نئے رشتے کو ایکسیپٹ کر لوں، کہ خود ٹوٹ بھی جاؤں گی تو ارحم بھیا کا مان نہ ٹوٹنے دوں گی۔ اس کا بھیگا لہجہ اس کے کانوں میں کیا گونجا تھا، وہ اپنی سوچ پر شرمندہ ہو گئی تھی اور خود کو ڈپٹنے لگی تھی۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ I'm sorry حنین،
मैं लम्हा भर को अपनी सोच के साथ भटक गई थी। एक्सट्रीमली सॉरी, बट अगर अरहम ने मुझसे मंगनी सिर्फ तुम्हारे कहने पर की है तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगी। उसने आंसू पोंछते हुए सोचा था कि दिल तकलीफ से भर गया था। वो शख्स अपनी तमाम तर बेइतनाइयों और संजीदगी के साथ उसके दिल में उतर गया था और वो उसके संजीदा रवैये को सोचती परेशान होती रात आंखों में ही काट गई थी। तुम्हारी ये उदासी और खामोशी मेरी समझ से बाहर है हुनैन। वो गहरी संजीदगी से बोला था कि बेशक वो कुछ न कुछ खुद समझ रहा था, कुछ बातें सुनाने के सबब जान गया था, मगर मुंह उठाकर कह तो नहीं सकता था, इसलिए उसे खोजना चाहा था। आया वो उसे क्या बताती है, बताती भी है या नहीं। मैं उदास नहीं हूँ, वो धीमे लहजे में कहती ज्वेलरी उतारने लगी थी। ये उसने कल से अब तक पहला मुकम्मल जुमला अपने मुंह से कमरे की फिजा में आज़ाद किया था। तुम उदास नहीं हो, लेकिन फिर मुझे उदास क्यों लग रही हो, हल्के फुल्के अंदाज में बोला था। देखो हुनैन, बात कहने से मसाइल हल हो जाते हैं। तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो कह दो। वो नरमी से उसे बोलने को उकसा रहा था। मेरे कल के और आज के मूड में और रवैये में ज़रा भी फ़र्क नहीं है, और जो बात आपको कल महसूस नहीं हुई थी, आज उसको महसूस करके उसका हल निकालने का कोई मतलब नहीं निकलता। वो भराए हुए लहजे में कहती आंसू बहाती उठ खड़ी थी। वो उसका हाथ थाम कर उसे वापस बिठा गया था। हर बात का एक मुनासिब वक्त होता है, और इसीलिए मैंने कल की रात ज़ाया नहीं की थी कि गिले शिकवे तो उम्र भर दूर किए जा सकते हैं, मिटाने को फासले भी बाद में मिटाए जा सकते थे, मगर खूबसूरत वक्त तो निकल जाता कि ज़िंदगी में कितनी ही सुबहें, कितनी ही रातें आए। कल की रात और आज की सुबह, हर रात उस सुबह पर भारी ही रहेगी, और मैं कल की रात गंवाना नहीं चाहता था। तुम्हारे अंदाज में उदासी थी, झिझक थी, डर था, लेकिन इस सब के बावजूद बेजारी और गुस्सा न था। लाताल्लुकी थी, मगर खुद सुपुर्दगी भी थी। कुछ पॉजिटिव था, कुछ नेगेटिव था। मैंने अगर पॉजिटिव पहलू पर नज़र रखी तो क्या गलत किया। बात करके परेशानी तो आज भी दूर हो सकती है, लेकिन कल की रात मिस कर देते तो उम्र भर तशनगी महसूस करते। वो खुद एतमाद और बोल्ड था और अपनी बोल्डनेस का सबूत देता। उसके माथे पर शबनम के कतरे नमूदार कर गया था, और उसकी जुबानी गुफ्तगू से उसके चेहरे की रंगत टिमटिमा उठी थी। खामोशी महसूस की थी मैंने तुम्हारी, मगर मुझे यकीन था कि तुम कुछ बोल ही नहीं पाओगी। कि हाँ, बोल सकती हो तो हूँ मैं तुम्हारे सामने। बोलो, क्या बोलना है? दो सज़ा क्या देनी है? कि बात तुम्हारी बात को अहमियत ना देने की न थी, वक्त को अहमियत देने की थी। मैंने तो रात ही कह दिया था कि तुम मेरी हुई, मैं तुम्हारा हुआ। तुम मुझे इस तरह खामोश, शर्माए, लुजाई अच्छी लगी, मैं उस पर फिदा। तुम आज यूँ अच्छी नहीं लग रही, तो इस फेज से निकलने को कोशा। मैं अपनी हुनैन को अपने अंदाज में देखना रखना चाहता हूँ, और अब ये तुम पर है कि तुम अपने माहे कुनान को कैसे रखो। उदास तो मैं भी हूँ कि तुम उदास हो। मैं बोल इसलिए रहा हूँ ताकि तुम्हारी खामोशी टूटे। जब मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगी? मैं भी तो तुम्हारे मुंह से अपने लिए कुछ सुनना चाहता हूँ। आज तक तुमने तो मेरा नाम भी प्यारो हक से अपने अहमरी लबों से अदा नहीं किया। वो धीमे धीमे गंभीर लहजे में कहता, उसके चेहरे पर हिजाब सी कौसों कज़ा बिखरा गया था। कहो ना कुछ हुनैन, मेरे कान तुम्हारी आवाज़ सुनने के मुंतज़िर हैं। मेरी तारीफ न सही, बुराई सही, मेरी बुराई न सही, अपनी उदासी का सबब ही बता दो कि तुम मेरे लिए इतनी अहम हो हुनैन, कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए खुद को, अपनी ज़ात को भूल सकता हूँ। तुम बस मुझ पर एतबार तो करके देखो। वो दिलकशी से कहता उसका हाथ थाम गया था और उसके आंसू गिरने लगे थे। मुझे नहीं पता, कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ भी। सब खुश हैं, मुतमईन हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हो पा रही। पता नहीं कैसी बेइत्मीनानी मेरे अंदर कुंडली मारे बैठ गई है कि मैं मुतमईन नहीं हो पा रही। वो बुरी तरह रो रही थी। इस नाखुशी और नामुतमईन होने वाले एहसास के पीछे कोई वजह होगी, वो कहो मुझसे।
اپنے احساسات خیالات شیئر کرو. یقین کرو حنین، ہم الگ نہیں ہیں. میاں بیوی کو قرآن حکیم میں ایک دوسرے کا لباس قبا کہا گیا ہے. اور جب اتنی قریبی رشتہ ہے، جب کوئی پردہ ہے ہی نہیں، تو خیالات محسوسات بانٹنے میں کیسا تردد، کیسی جھجک، کیسا ڈر. وہ اس کے رونے سے خائف ہوا تھا، مگر جب بولا تھا تو نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہ وہ اس کو غیر تحفظات کا شکار پا رہا تھا، اور نرمی سے اس کے تمام بے یقین و پریشان کن احساسات جان کر ختم کر دینا چاہتا تھا. میں نہیں کہہ پا رہی، آپ پر یقین بھی نہیں کر پا رہی، آپ کے بارے میں سوچ بھی نہیں پا رہی. وہ بے بسی سے کہتی اسے سن کر گئی تھی. اتنی چاہت کے بعد ایسا رسپانس اس کے لاشعور میں کہیں بھی نہیں تھا. اس کے رخسار پر رکھا ہاتھ بے جان بے روح ہو کر اپنے مقام پر آن ٹھہرا تھا. بائیں ہاتھ میں موجود ہنائی ہتھیلی ایک دم چھوٹ گئی تھی. ٹھیک ہے، تو فیصلہ کر لو کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے. یہ تو طے ہے کہ خوشی کا احساس انسان کو اپنے اندر سے ہی نکالنا ہوتا ہے، اور جب انسان خوش ہونا ہی نہ چاہے تو اداسی یوں ہی خوشی کے بے قرار لمحوں میں ٹھہر جایا کرتی ہے. اب یہ تم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ تم خوشی ڈھونڈتی ہو یا میری خوشی کو بھی مائل کر دیتی ہو. وہ اس کے سامنے سے اٹھ گیا تھا. آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. شکریہ. مما پلیز، آپ لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کم از کم آپ تو میرے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ طلاق لینے پر بضد تھی، اور وہ سب اس کے لیے پریشان، اس کی زندگی سے ہراساں، کیونکہ ایسا ہوا تو وہ پہاڑ سی زندگی اکیلے کیسے گزارے گی. میں تمہارے محسوسات سمجھ رہی ہوں، تمہیں حق بجانب مانتی ہوں، لیکن جو سزا تم مسجد کے لیے منتخب کر رہی ہو وہ صرف اس کے لیے نہیں، خود تمہارے لیے بھی سزا ہے. زندگی کیسے گزارو گی؟ وہ روتی ہوئی بیٹی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں دبا گئی تھی. مما، جیسے اب تک گزاری، مگر میں اب آگے ذلت نہیں چاہتی، کیونکہ آپ مجھے اس قفس میں بھیج کر میرا دم گھونٹ دینا چاہتی ہیں. اس کی لاچاری پر وہ دہل اٹھی تھی. ایسے نہ دیکھیں کہ اس شخص کی ہمراہی میری جان لے لے گی. ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے مجبور نہ کریں. وہ روتی ہوئی اٹھی تھی، مگر چند قدم ہی چلی تھی کہ آنکھوں کے نیچے ایسا اندھیرا آیا تھا کہ لہرا کر کارپٹ پر جا گری تھی. فری، کیا سوچ رہی ہو؟ مائدہ جب سے الحسن ہاؤس آئی تھی وہ سبھی پریشان تھے، مگر آج فریدہ ہر دن سے زیادہ مضطرب تھی. گہری سوچ میں مستغرق تھی کہ شوہر کی آواز پر انہیں دیکھنے لگی تھی. مائدہ کو لے کر پریشان ہوں یوسف. وہ اپنے فیصلے سے ایک انچ ہٹنے کو تیار نہیں. وہ غلط نہیں ہے، اسجد نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، وہ حق بجانب ہے، لیکن کیسا بھی ہے اسجد اس کا شوہر ہے. آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے. مائدہ نے کمال کا ضبط دکھایا ہے فری، جتنا وہ سہ گئی کوئی نہیں سہ سکتا. اس نے ہم سب کے لیے اصرار کا مظاہرہ کیا، کمپرومائز کی راہ پر چلی، اور جب شوہر ہی اس کا نہیں تو وہ جو فیصلہ لے رہی ہے درست ہے. ناآسودہ زندگی گزارنے سے بہتر ہے راستے الگ ہو جائیں کہ بہتری کی دوسری راہ ڈھونڈی جا سکتی ہے. وہ اشارتاً جو کہہ گئے تھے اسے سمجھتے ہی وہ مضطرب ہو گئی تھی. یہ ممکن نہیں ہوگا. طلاق کے بعد مائدہ دوسری شادی کے لیے کسی قیمت پر راضی نہیں ہوگی، اور دوسری راہ ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ اس راہ کو سنوارا جائے. اسجد شرمندہ ہے، معافی مانگ رہا ہے، تو ہمیں گنجائش نکالنی چاہیے. اسی میں مائدہ کی بھلائی ہے کہ ہر صورت ہر طریقے میں نقصان مائدہ کا ہے. اگر اس کا نقصان دونوں صورتوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی اسے اسجد سے کمپرومائز کرنا کہتی کہ اس میں نقصان کی بھرپائی کے آثار موجود ہیں. وہ گہری سوچ کے بعد بولی تھی، کیونکہ ہر پہلو پر سوچ چکی تھی، اور اب تو مائدہ کے پاس کوئی آپشن بچا بھی نہیں ہے کہ اس نے اپنی راہیں الگ کر لی تو سوچے آنے والے بچے کا مستقبل کیا ہوگا. اصل پریشانی والی بات تو یہی تھی کہ اس کے قدموں میں بیڑیاں پڑ چکی تھی.
اسے اس خبر نے ساکت کر دیا تھا اور وہ اضطراب سمیٹ لائی تھی کہ آگے کنواں پیچھے کھائی، بچاؤ کا کوئی راستہ نہ تھا۔ یہ بات ہے پریشانی والی، لیکن مائدہ کو جبراً رشتہ نبھانے کے لیے نہ کہا جائے تو بہتر ہے۔ اس لیے میں اپنی بیٹی کو، اس کی اولاد کو ہر طرح سے سپورٹ کروں گا۔ ان کا لہجہ ٹھوس تھا۔ یوسف، میں کب کہہ رہی ہوں کہ ہم اسے سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ مائدہ کی زندگی آگے اور کٹھن ہو جائے گی۔ میں چاہتی ہوں آپ اسے سمجھائیں۔ مجھ سے تو وہ بحث کر رہی ہے، اپنی بات پر ڈٹی ہے، آپ سے کچھ نہ کہہ پائے گی، کچھ لچک آ جائے گی اس کے فیصلے میں۔ وہ شوہر کو آس سے دیکھ رہی تھی، یعنی میں اسے مجبور کروں، ایموشنلی بلیک میل کروں، وہ بھی اس شخص کے لیے جو اسے یہاں سے لے جانے تک نہیں آیا۔ بھائی صاحب نے گھر سے نکالا تو خاموشی سے نکل کر اپنی من چاہی بیوی اور بیٹی کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرنے لگا۔ اس بے حد ناقدر شخص کے لیے اپنی بیٹی کو مجبور کروں تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا فریدہ۔ وہ رہے اپنی زندگی میں خوش۔ مائدہ کوئی لاوارث نہیں ہے، نہ مجھے وہ اتنی بھاری ہے کہ اسے اس سب کے باوجود اس کے گھر روانہ کر دوں۔ وہ غصے میں آ گئے تھے اور وہ خائف ہو گئی تھی۔ وہ بہت نرم مزاج، بردبار انسان تھے، غصہ کم ہی کرتے تھے، مگر جب کرتے تھے ان کی جان پر بن آتی تھی کہ غصہ نہ کرنے والا غصہ کرے تو سمجھ نہیں آتا۔ اسد آیا تھا، شرمندہ ہے، مائدہ کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے، لیکن مائدہ نے اسے بات ہی نہیں کی۔ وہ طلاق چاہتی ہے، وہ دینا نہیں چاہتا۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولی تھی، ایسا واقعی میں وہ چاہتا ہے تو وہ کوشش کرے، بیوی کو منا کر ساتھ لے جائے، ورنہ میں اپنی بیٹی کے فیصلے میں اس کا ساتھ دوں گا۔ وہ کڑے لہجے میں انہیں باور کروا رہے تھے۔ دیکھو فری، صرف بھائی صاحب کا منہ دیکھ کر میں خاموش ہوں، ورنہ عزت کا وہ حال کرتا کہ اسے پتہ چلتا مائدہ لاوارث نہ تھی جو اس نے یوں اس کو تکالیف دی۔ وہ اداس ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی بیٹی عزیز ہے، اسی لیے صرف اس کی خوشی کے لیے اسجد کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کہ وہ میری بیٹی کا شوہر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رشتہ قائم رہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یا تو تم اپنے بھائی کو کھو دو گی یا بھائی صاحب بیٹے کو کھو دیں گے۔ اور بھائی صاحب کو میں نے ہمیشہ اپنے بڑے بھائی، اپنے باپ کی جگہ رکھا ہے، انہیں شرمندہ نہیں دیکھ سکتا۔ نہ چاہتا ہوں کہ ان سے ہم یا اسجد دور ہوں، مگر اس کے لیے اسجد کو کچھ کرنا ہوگا۔ ہم سب کے اچھا کرنے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسجد ہی تمام معاملات کو، تمام رشتوں کو سلجھا کر ایک ڈوری میں باندھ سکتا ہے۔ کہ 2 شادیاں کرنا، 2 بیویوں کو رکھنا مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ ظرف و حوصلہ اسجد کو بڑا کرنا ہوگا، اور ایسا نہیں کرتا تو باپ سے ہی نہیں، آنے والی اولاد سے بھی محروم ہو جائے گا۔ وہ حقیقت بیان کر گئے تھے کہ کرنا تو اسجد نہیں تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 45ویں قسط۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔